سب سے بڑا فقیہ، سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے ولی کامل، سب پر جن کی نگاہ گئی، ہم سب علماء کا طبقہ جانتا ہے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیں، ہمارے پاس ایک جان ہے اور ایک ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنے جان کی حفاظت کرتے ہیں، سردی آئے تو کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، اگر تکلیف دینے والی کوئی چیز ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری جان کو نقصان نہ پہنچے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، وہ چیز جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہے، اس سے اپنے ایمان کو بچانا بھی اپنے اس جان سے زیادہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ضروری۔ Senior scholars of Almi Majlis Tahfuz Khatm Nubuwwat was asked how many people who have wandered astray from Muslims and fallen prey to people who follow the impostor Nabi, how many have you brought back to Islam and how many have you made Muslims? And Maulana Muhammad Ali Jalandhari rahmatullah alayh, he then said, don't ask me how many of those people I've brought back into Islam. Ask me how many people I have helped to protect and save from falling prey to these people. حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ کے اعتبار سے خالص ایمان والے تھے، عمل کے اعتبار سے آپ نے علماء اکرام سے ان کے بارے میں سنا، اور حق جو اہل حق کی جماعت کے ساتھ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی امیر کی حیثیت سے رہے، اور صبر، مشکلات آتی رہیں، انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ بھئی جیسے آپ فرد کے حق کی بات کرتے ہیں ویسے ہی قوموں کے حقوق کی بھی بات ہونی چاہیے۔ آپ ایک فرد کی اس کے بنیادی رائٹس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن آپ قوموں کے اجتماعی جو ان کے جو ہے کلچر ہے، ان کی تہذیب ہے، ان کی ثقافت ہے، ان کا مذہب ہے، اس کو آپ ڈسٹرائے کر رہے ہیں۔ مسجد حمزہ پہنچے تو حضرت کا قیام بالائی منزل پر، اتلی منزل پر ایک کمرے کے اندر تھا، تو علامہ صاحب بھی سیڑھیوں کے ذریعے سے جب وہاں جا رہے تھے تو راستے کے اندر جو گلی ہوتی ہے، پیسج ہوتی ہے، تو حضرت اپنے روم سے نکل کر باہر سیڑھیوں کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ اچانک حضرت علامہ صاحب کی نظر پڑی تو ان سے گلے ملے اور ساتھیوں سے ناراض بھی ہوئے کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میں نیچے جاتا، دروازے سے جا کر حضرت کا استقبال کر کے ان کو لاتا، اور پھر ساتھ ہی کمرہ تھا وہاں تشریف لے جانے کو کہا۔ جب کمرے کے اندر تشریف لے گئے حضرت علامہ صاحب تو حضرت نے تاکید سے فرمایا کہ اس گدے پر آپ تشریف رکھیں۔ حضرت علامہ صاحب کا اصرار تھا کہ نہیں، آپ اس پر تشریف رکھیں کہ آپ ہمارے بڑے ہیں۔ چنانچہ دونوں بزرگ اسی تکرار کے اندر تھے کہ انہوں نے زبردستی حضرت علامہ صاحب کو کہا تو وہ گدے کے کنارے پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن حضرت بجائے اس کے کہ اس گدے پر بیٹھیں بلکہ جیسے طالب علم ایک بیٹھتا ہے گدے کے نیچے دو زانو ہو کر حضرت علامہ صاحب کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی جو ملا زمانے سے لاجواب ملا، ستارے سب کو ملے، ہم کو حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ بڑی بڑی مسجدیں بنانے کے مخالف تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے، تم اپنی اولاد کے لیے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں بناؤ۔ کہ جو سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں اور ان کے گفتار کے اندر نرمی ہو۔ فرمایا ایسے لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، گویا کہ نبی کے بیٹے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام دیکھیے، حضرت کا انتقال ہوا، ان کی اولاد نہیں، لیکن اللہ نے روحانی اولاد ایسی عطا کی ہے۔ میرے دوستو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء دنیا سے چلے جائیں گے اور یا ان کو ختم کر دیا جائے گا تو دین مٹ جائے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ 1400 سال تو گزر گئے نا۔ کہ ہمیں کسی شک و شبے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم جو دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے ہیں، ایک تو یہ بات یقینی طور پر یہاں سے لے کر جائیں، یقینی طور پر لے کر جائیں میرے بھائیوں، کہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں
ختم نبوت کے مرکز میں جو یہ ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام جنتی لوگ ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں جو انہوں نے مشن چھوڑا ہے، انشاءاللہ ہم مٹ سکتے ہیں، ہمارے جسموں کا ٹکڑا ٹکڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس مشن سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کوئی قانون بن جائے، ہم حضور کی عزت و احترام کے لیے اپنے آپ کو ذبح کرا لیں گے، لیکن کسی ظالم کو حضور علیہ السلام کی اس گدی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مجھ سے پہلے ایک صاحب نے بڑی عجیب بات کہی، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ واقعی یہ وہ مشن ہے کہ جس پر چلنے والا حضرت شاہ جی فرماتے ہیں یقیناً جنتی ہے، اگر اخلاص کے ساتھ چل رہا ہے تو یقیناً جنتی ہے۔ میں آج ایک بات یہ کہنے لگا ہوں کہ جب حضرت یہاں تشریف لائے تھے، کراچی میں بھی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں، ایک دو واقعات بھی ایسے ہوئے جن واقعات نے میرے دل پہ اتنا گہرا اثر کیا کہ جب یہاں تشریف لائے تو میں ایک جگہ بیٹھے تھے، میں دو زانو ہو کر سامنے بیٹھ گیا، میں کہ حضرت مجھے بیعت کر لو۔ ہم نے بارہا جب ہم ملتان کے اندر خرمدارس کے اندر پڑھتے تھے ان کی زیارت ہوئی، اور 2 سال پہلے بھی جو ہے یہاں پر تشریف لائے تھے تو ہمیں ان سے زیارت کا موقع ملا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان حضرات کے اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، اسی طرح پھر ہو جاؤ، کہتے ہو کرتے نہیں ہو، لما تقولون ما لا تفعلون۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اور وہ وہاں بیٹھ کر بڑے ہی اندر وہ سسٹم میں کام کرتے جا رہے ہیں اور اپنی جگہ بناتے جا رہے ہیں۔ اور اب یہ ہے کہ اسی فتنے سے ایک بندہ جو ہے وہ آپ کا اس وقت جو مذاہب سے متعلق وزارت ہے وہ چلا رہا ہے۔ پڑھانے والے اساتذہ تو بہت ہیں، سبھی پڑھاتے ہیں، جو بھی استاد ہیں پڑھاتے ہیں، لیکن ان کی جو خصوصیت ہے وہ ہے کہ وہ طالب علم کی تربیت ایسے شاندار طریقے سے کرتے تھے کہ اور خود بھی نمونہ تھے۔ میں نے 2 سال میں کبھی ان کو نہیں دیکھا کہ غصہ کرتے ہوئے، حالانکہ طالب علم تو الٹا سیدھا چلتے ہیں، لیکن اگر کسی کو دیکھا کہ الٹا سیدھا چل رہے ہیں اس کو ایسے طریقے سے سمجھاتے تھے کہ دوبارہ وہ کبھی الٹا نہیں کرتا تھا۔